أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ سورہ اخلاص، سورہ توحید، جس میں اللہ نے توحید کا بیان کیا ہے۔ دو صورتوں کو صورت اخلاص کہتے ہیں، قل یا ای الکافرین، قل یا ای الکافرین کو بھی، سورہ کافرون کو بھی، اور سورہ یہ قل اللہ واحد اس کو بھی سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان دو صورتوں کی اکثر 2 رکعت والی نماز مقصد تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، ان آیات میں جو سورہ اخلاص ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا بیان کیا ہے۔ گویا کہ قرآن مجید کو توحید پر لا کر ختم کیا ہے، کیونکہ یہ مضامین قرآن کے مطابق یہ آخری صورت ہے، اور آگے کی جو 2 صورتیں ہیں یہ معوذتین ہیں، یعنی پناہ حاصل کرنے والی صورتیں ہیں۔ قرآن مجید کے جو مضامین ہیں وہ توحید سے شروع ہوتے ہیں، اور پھر تمام عقائد کا بیان اور اعمال کا بیان ہے، اور نیکوں کے اچھے انجام اور بروں کے برے انجام کا بیان ہے۔ تو توحید پر لا کر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو مکمل کر رہے ہیں، اور یہ صورت بہت فضیلت والی صورت ہے۔ اس سورہ اخلاص ایک بار پڑھنا تعدل ثلث القرآن، تہائی قرآن کے برابر ہے۔ 3 دفعہ پڑھیں تو پورا قرآن مجید کے برابر اجر ملتا ہے اس کا۔ قل کہہ دیجیے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ احد۔ یہ ہوا ضمیر ہے، لیکن یہ ضمیر شان کہلاتی ہے۔ ضمیر شان کے لیے مرجع کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قل ہوا کہہ دیجیے، وہ شان یہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ لیکن ویسے ہوا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی نام شمار کیا گیا۔ صوفیہ اکرام کے ہاں لفظ ہوا جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس لیے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ان کا پھر یاہو پڑھتے، یاہو یاہو یاہو، یا من ہو اللہ، یاہو لا من ہو اللہ، یاہو۔ تو یا جو ہے اس پر ہمارے والد سمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ یاہو جو علماء کرام کہتے ہیں، یاہو کی جو تسبیح کرتے تھے، سلطان باہو یعنی با اللہ، کہتے یہ یا جو ہے نا یہ منادہ ہے، اور ہوا ضمیر ہے، تو منادہ تو ضمیر پر داخل نہیں ہوتا۔ یا ہو کیسے پڑھتے؟ تو والد صاحب فرمائے یہ ہو جو ہے یہ ہویت سے ہے، ذات، یا ذات۔ یہ ہوا بھی اللہ کے ناموں میں سے نام بھی ہو بھی۔ یہ بہرحال یہاں پر یہ ضمیر شان ہے، اللہ احد، اللہ ایک ہے، احد۔ لفظ احد ایک ہوتا ہے واحد، ایک ہوتا ہے احد۔ واحد کا بعد تو اثنین بھی آتا ہے، 2، لیکن احد کا اثنین نہیں ہوتا۔ اس لیے لفظ احد استعمال کیا، ایسا لفظ استعمال کیا اللہ ایک ہے، یعنی جس کے آگے دوسرا نہیں ہے۔ واحد، اثنین، ثلاثہ، اربع یہ گنتی میں آتا ہے، لیکن احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اس اللہ کے ناموں میں سے عبد الاحد نام رکھا جاتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تعالی غنی۔ صمد وہ ذات ہے جس میں 2 چیزیں پائی جائیں، المستغنی عن کل شیء، ہر شے سے مستغنی ہو، وہ یحتاج الیہ کل شیء، ہر چیز اس کی محتاج ہو، اس کو صمد کہتے ہیں۔
شان سمدیت کی جو شان سمدیت ہے اللہ تعالیٰ کی سب سے اونچی شانوں میں سے ایک شان ہے. یہ وہ شان ہے جس کی وجہ سے تمام مقربین بارگاہ ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. شان سمدیت کی وجہ سے تمام مقربین بارگاہ فرشتے انبیاء السلام اولیاء کرام شان سمدیت سے ڈرتے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی کس شان سے ڈر؟ سمدیت سے ڈر. کو سمجھ میں نا مستغنی. اگر وہ اپنے دربار میں سے مقرب کو بھی نکال دے تو نکال سکتے. کوئی رشتہ داری نہیں ہے کسی کی کہ ان کے ساتھ. وہ ہر شے سے مستغنی ہے اور ہر چیز ان کی محتاج ہے. تو سب مستغنی ہے تو کوئی ناز کا حق نہیں رکھتا ان کے دربار میں کوئی ناز کرے. اس لیے سمد کی شان سمدیت بہت اونچی شان ہے. اللہ الصمد. اس لیے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ یا مغنی یا سمد یہ تسبیح بتایا کرتے تھے کہ یہ پڑھا کرو تاکہ مخلوق سے استغنا کی شان انسان میں پیدا ہو. لم یلد ولم یولد. لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا ہے، ولم یولد نہ وہ جنا گیا ہے. یہ یہودیوں، نصارہ اور دوسرے مشرکین ان سب کے عقائد پر اس سے اللہ تعالیٰ نے زد ماری اور سب کے عقائد کو باطل قرار دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے مشرکین فرشتوں کو بیٹیاں قرار دیتے تھے. یہودی جو ہے وہ عزیر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. عیسائی حضرت عیسیٰ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. لم یلد ولم یولد اس لیے کہ اولاد اور والد کے اندر ہم جنس ہونا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ صد ہم جنس سے تو ہی نہیں سکتی کیونکہ سمد ہے. کیسے کون اس کا ہم جنس ہوگا؟ تو کیسے اس کی اولاد اور بیوی ہو؟ لم یلد ولم یولد. اللہ کا نام بھی ایسا، لفظ اللہ بھی ایسے، اللہ کا لفظ بھی ایسا ہے جو نہ کسی سے مشتق ہے، نہ اس کا کوئی مشتق منو ہے، نہ آگے سے کوئی مشتق ہوتا ہے. اور صفت بھی ایسے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی ہمسر نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی نسبت سے جتنی بھی اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی ذات ہے، اللہ کے افعال ہیں مخلوق میں، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہو سکتا. وہ اپنے ہر کام میں سب سے جدا اور ممتاز ہے. اگر کوئی مخلوق کی کوئی صفات اس کے ساتھ نہیں ملتی. اسی کا نام توحید ہے. نفی التشبیہ ہے اور نفی التعطیل ہے و اقرار التنزیہ ہے. وہ توحید. تشبیہ یعنی اللہ کو مخلوق سے مشابہ قرار نہیں دے سکتے جیسے مشبہ کہتے تھے ہماری طرح ہے. اور نہ تعطیل ہے کہ اللہ تعالیٰ معطل ہے، بیکار ہے، کام کر دیا تو بس اس کے بعد خود بخود نظام چل رہا ہے. تنزیہ ہے، ان کو تمام عیوب سے پاک قرار دینا، اسی کا نام توحید ہے. تو بہرحال یہ سورت کا مضمون بہت عجیب و غریب مضمون ہے. ایک صحابی تھے جنگ میں امیر بنائے گئے تو ہر نماز میں جب صورتیں پڑھ لے تو آخر میں یہ پڑھتے تھے ہر نماز میں، جہری نماز. صحابہ نے واپس اگر وسلم سے شکایت کی کہ ایسے کرتا ہے تو آپ نے فرمایا تو کیوں کرتا ہے؟ کہتا انی احبہ، مجھے سورت سے بڑی محبت ہے. فرمایا کہ حبک ایاہ تدخل الجنہ، اس سے محبت تو یہ جنت میں داخل کر دے گی. اس کے بعد آگے معوذتین ہے. معوذتین ان میں 11 آیات ہیں. معوذتین یعنی پناہ حاصل کرنے والی صورتیں. مضامین قرآن مکمل ہو گئے، یہ معوذتین ہے. اس لیے بعد میں عبداللہ مسعود مشہور کر دیا کہ قرآن کے حصہ نہیں. انہیں ایسا نہیں ہے، قرآن کے حصہ ہے لیکن مضامین قرآن سے مختلف ہے. ہاں جی. اور ان کی وجہ نزول بھی وہ لبید ابن عاصم اور ان کی بیٹیوں نے وسلم پر جادو کیا تھا، اس کا 6 مہینے تک آپ پر اثر رہا. اور وہ اثر یہ ہوتا تھا کہ آپ دنیاوی معاملات بھول جاتے تھے. کھانا کھا لے کہ نہیں کھایا تو میں نے کھا لیا یہ. لیکن آپ کوئی قرآن مجید نہیں بھولے، نماز میں نہیں بھولے. ویسے تو نماز میں بھولے کئی دفعہ لیکن یہ نہیں، اس کی وجہ سے نہیں بھولے. نہ قرآن مجید میں، نہ دینی فرائض میں.
پھر اتنا اثر تھا آپ پر کہ وہ آپ دنیاوی معاملات بھول جاتے تھے۔ 6 مہینے تو پھر اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتے آئے، فرشتے نے کہا کہ ان کو کیا ہوا؟ کہا کہ مطبوب ان پر جادو ہے۔ من تبا، کس نے کہا؟ لبید الاسم نے کہا کہاں؟ کہا کہ بیر زروان، زروان کے کنویں کے اندر وہ رکھا ہے۔ پیغمبر صاحبہ کرام کو لے گئے، اس کے ارد گرد درخت ایسے تھے جیسے شیاطین کا سر ہو اس کنویں کے ارد گرد، اور اس کا پانی خون کی طرح سرخ تھا۔ خیر غوطہ خور صحابہ اندر گئے، اور جا کر آپ جب نیچے گئے تو ایک پتھر تھا، پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے ایک کنگھی، اور اس کنگھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے جن پر 11 گانٹھیں لگی ہوئی تھی، وہ نکال کر لائے۔ اور یہ اس کنویں کا پانی خون اس جادو کے اثر سے ہوا تھا، انہوں نے وہاں رکھا تو وہ پانی جو صاف شفاف ہوتا ہے خون بن گیا، جادو کا اتنا شدید اثر تھا۔ تو یہ آیات نازل ہوئی، تو پیغمبر صاحب ایک آیت پڑھتے جاتے تو گانٹھ کھلتی جاتی، 11 گانٹھیں کھل گئیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لگا جیسے کسی قید سے آزاد ہو گئے۔ تو آپ نے لبید عاصم ان کی بیٹیوں کو بلایا، اور تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ اگر نبی ہوں گے بچ جائیں گے۔ یہودیوں کا ایک بہانہ ہوتا تھا، یہ نہیں نبی ہوں گے تو سب کو راحت ہو جائے گی۔ لیکن پیغمبر اسلام نے ان کو چھوڑ دیا۔ صحابہ نے کہا بھی ان کو قتل کر دیتے ہیں، فرمایا کہ کیونکہ جادو ایک ایسی چیز ہے جو جس کے لیے کوئی دلیل ظاہری نہیں ہے، اس لیے لوگ کہیں گے بھی بہانہ لگا کر قتل کر دیا اور اس طرح بدنام کر، اس لیے پیغمبر اسلام نے ان کو چھوڑ دیا کہ جاؤ۔ اور یہ 2 صورتیں امت کو ہمیشہ کے لیے مل گئیں، جو جادو، جنات اور نظر بد وغیرہ سب کا علاج ہے۔ ہمارے دادا مرشد حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اس کو انسان بار بار 2 صورتوں کو پڑھتا رہے، جن لوگوں پر ایسے معاملات ہوں تو اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں، عافیت دے دیتے ہیں۔ تو پہلی صورت مخلوق سے پناہ مانگنے کی ہے، اور دوسری صورت ایک صورت شیطان سے پناہ مانگنے کی۔ قل کہہ دیجیے اعوذ برب فلق، میں پناہ مانگتا ہوں رب فلق کی۔ فلق پھوٹنا، صبح صبح جو صبح ہوتی ہے، اس صبح کے وقت کو فلق کہتے ہیں، کیونکہ وہ رات کو پھاڑ کر سفید سحر آتی ہے۔ رب فلق کی میں پناہ مانگتا ہوں۔ اب پناہ مانگنی اللہ کی صفت ایک بیان کی ہے رب فلق، اور پناہ 4 چیزوں سے مانگی گئی ہے، من شر ما خلق، تمام مخلوق کے شر سے، جتنی مخلوق کے شر سے، من شر غاسق اذا وقب، اور رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، غاسق رات، وقب چھا جانا، غاسق بعد نے غاسق چاند بھی مراد لی ہے۔ من شر نفاسات فی العقد، اور شر سے پھونک مارنے والیوں کی، جادوگرنیوں کی، فی العقد گانٹھوں میں۔ تو عام طور پر یہ جادوگری کا کام عورتیں بہت کرتی ہیں، شر نفاسات، کیونکہ اس کے لیے نجس اور پلیت اور گندا رہنا ہوتا ہے، اور عورتوں میں یہ چیز بڑی اچھی پائی جاتی ہے، گندا رہنے والی آرام سے گندا رہ لیتی ہے۔ اور پھر ان پر ایام بھی بعض ایسے آتے ہیں جس میں کہ وہ گندگی میں ہوتی ہیں، اس لیے ورنہ جو جادوگر بھی ہوتے ہیں وہ بھی گندے رہتے ہیں، نجاست، پلیتی، یہ تب جا کر ان کا جادو کامیاب ہوتا ہے، پاکیزگی سے نہیں ہوتا۔ نفاسات کہا، من شر حاسد، حسد، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے، حاسد جب حسد کرے، یعنی حاسد جب حسد کرے، یہ ہے اس کا مطلب ہے کہ دل میں حسد پیدا ہو سکتی ہے، انسان کے دل میں کسی کی ترقی سے کوئی جلن پیدا ہو جائے، لیکن اپنی زبان سے کوئی بات نہ کہے، نہ اپنے عمل سے ظاہر کرے، تو پھر وہ معاف ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر زبان سے اس کی بدخوئی کرتا ہے جس سے محسود کی، جس سے حسد ہے، یا یہ ہے کہ عمل ایسا کرتا ہے تاکہ اس کو نیچا دکھائے، جلن ایسی دل میں، تو پھر اس سے پناہ مانگی، پھر یہ نقصان دیتا ہے۔ اس لیے انسانی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری حسد ہے، اور حسد دراصل اللہ کے فیصلے پر ناراض ہونے کا نام ہے۔ اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ یہ تو ارے کیوں حسد کر رہے ہو، کافی افسوس کیوں مر رہے ہو؟ خدا کے فیصلے پر نہ ہو ناراض، اللہ کے فیصلے پر ناراض ہونا ہے کہ اللہ نے اس کو ایسا کیوں دیا، ایسے بچے کیوں دے دیے، ایسی علم کیوں دے دیا، ایسا حسن کیوں دے دیا، ایسا فلاں۔
یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اس میں کیا ہے؟ اس لیے انسان جو اللہ نے آپ کو نعمت آپ اس پر خوش رہے۔ حسد بہت خطرناک چیز ہے، حاسد ماسود دونوں کھا جائے، اس لیے فرمایا لا خیر فی من لا یحسد، میں جس سے کوئی حسد نہیں کرتا اس میں کوئی خیر نہیں، حسد دلیل ہے کہ اس میں خیر ہے، اس لیے لوگ حسد کرتے ہیں تو پریشان نہ ہو، اپنے دفاع کرے، کیونکہ خیر ہے، اس وجہ سے لوگ جلتے ہیں۔ اور آسمان میں سب سے پہلا گناہ ہی حسد کی وجہ سے ہوا ہے، اور زمین میں بھی حسد کی وجہ سے ہوا۔ آسمان میں شیطان نے نافرمانی کی، آدم السلام سے حسد کیا، اور زمین میں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو حسد کی وجہ سے کیا۔ ایسا خطرناک گناہ ہے، اس لیے اللہ نے اس پر لا کر پورا ختم کیا ہے۔ انسانی بیماریوں میں سب سے بدتر یہ بیماری حسد کی بیماری، یہ پھر ساری چیزوں پر ابھارتی ہے، جادو پر بھی، یہ بھی سب چیزوں پر۔ تو بہرحال آگے پھر دوسری صورت میں شیطان کے شر سے مانگی پناہ، لیکن قل اعوذ برب الناس کہہ دیجئے پناہ مانگتا ہوں رب الناس کی، مالک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی۔ دیکھو تین نام لیے گئے، اور پناہ ایک چیز سے من شر الوسواس، شیطان کے شر سے، وسوسے ڈالنے والے کے شر سے، وسواس۔ وہاں ایک لفظ سے پناہ مانگی ہے اور 4 چیزوں سے، اور یہاں 3 اللہ نے اپنے صفات بیان کی اور شر ایک سے مانا کہ یہ شیطانی جو وساوس ہے سب سے خطرناک، یا شیطانی بیماری کا بیان، وسوسے ڈالتا ہے، پھر وسوسے کو پکاتا ہے اور اس کو شک بناتا ہے، جب وہ شک بن جاتا ہے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے انسان۔ اس لیے وسوسے سے بچنا چاہیے، اور وسوسے کے علاج ہے کہ اس کو مومل چھوڑ دو، پر توجہ نہ دو، اور آمنت باللہ ورسلہ 3 بار پڑھ لو، بس آمنت باللہ ورسلہ، ہمارے شیخ یہ علاج بتاتے تھے۔ اور توجہ نہ دو، بلکہ یہ سوچو کہ بھائی یہ جو نا دل ایک شاہراہ ہے، موٹر وے ہے، جس پر شیطان بھی اپنی گاڑی کبھی کبھی گھسا دیتا ہے، لیکن وہاں پر شاہی سواری جا رہی ہے، یہ بھی اپنی گاڑی کبھی گھسا دیتا ہے اس موٹر وے پر۔ بس یہ سوچے اور کہا کہ واہ اللہ تو نے دل کیسا بنایا ہے، شیطان بھی کبھی گھس جاتا ہے اس میں، اپنا کھوتا ریڑھی لے کر، تو اس سے اللہ کی معرفت کی جب آنے لگتی تو فوراً چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ اس کا مقصد تو پریشان کرنا، آپ پریشان نہیں ہوں گے تو چھوڑ دے گا وہ۔ قل اعوذ برب الناس لوگوں کے رب کی، ملک الناس الہ الناس، بعد نے کہا ناس میں ہر جگہ الگ الگ لوگ مراد، رب الناس میں بچے مراد ہیں، ملک الناس میں جوان مراد ہیں، بادشاہت ان پر چلتی، الہ الناس میں بڈھے مراد ہیں، بڈھوں کی معبود۔ من شر الوسواس وسوسے ڈالنے میں شر سے، الخناس جو وسوسہ ڈال کے پیچھے ہو جاتا ہے، خناس، خنس کہتے ہیں پیچھے ہو جانا، وسوسہ ڈالا اور غائب ہو گیا اور انسان وسوسے میں پھرتا رہا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے بائیں طرف سے آتا ہے اور دل غافل دیکھتا ہے تو اپنے منہ میں لے کر اس میں گناہ اور گندی چیزیں ڈالتا ہے۔ مل جنت والناس فرمایا وہ جنوں میں سے بھی ہے انسانوں میں سے بھی ہے، یعنی جنوں میں بھی ہے اور انسان بھی ایسے ہوتے ہیں جو ایسی فضول بات کر کے انسان کے ایمان اور عقیدے کو نقصان پہنچاتے رہتے، ایسے لوگوں سے بھی دور رہے، سنی سنائی بات پر کبھی دھیان نہ کرے۔ آج کل یہ نیٹ پر سنی آگے چلا رہے ہیں ادھر چلا رہے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، بس چلائے، بس وہیں تک ختم کر دے، جہاں پر آپ نے آئی وہیں ختم کر دو اس کو، وہیں بسم کر دو، آگ لگا دو اس کو۔ جنت جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی، بلکہ کبھی شیطان خود انسان کی شکل میں بھی آ جاتے، کہ یار ابھی آدمی تھا وہ بات کر رہا تھا، ہم نے ابھی دیکھا یار پتہ نہیں کہاں گیا، ابھی تھا، تو شیطان انسان شکل میں آتا بات کر کے غائب ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ 11 سورت جو آیات تھی وہ جادو کے سلسلے میں وسلم پر نازل ہوئی تھی، یہ معوذتین کہلاتی ہیں، اور ان کا پڑھنا اور یہ ایک امت کو ایک بہت بڑی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی پناہ دی ہے، اس لیے وسلم نے فرمایا کہ صبح اور شام جو یہ تینوں صورتیں 3 بار پڑھے گا فجر اور مغرب کے بعد، فرمایا کہ ہر شر سے حفاظت ہوگی اور ہر خیر اس کو ملے گی۔ چھوٹا سا عمل ہے لیکن عجیب و غریب اس کے ثمرات ہیں، لہٰذا اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آپ حضرات نے اور آپ کی معلمات نے بڑی محنت کے ساتھ تفسیر پورے قرآن مجید کی آپ کو مکمل کرائی ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی نعمت ہے، باپ کا کام ہے کہ اس کو آگے بڑھیں اور اس کو تلاوت بھی کریں، اور قرآن مجید کی مزید تفاسیر جو بڑی بڑی ہے، تو یہ تو بنیاد ہوتی ہے،
ان کی مطالعے کی اپنی عادت ڈالیں، مطالعہ کریں، بلکہ آگے پڑھیں، پڑھائیں، آگے پھیلائیں اس کو۔ قرآن مجید کے علوم کو پھیلانا یہ بہت اہم ہے، اور تفسیر تو ماشاءاللہ اصل تو قرآن ہی ہے، حدیث بھی تفسیر ہے دراصل قرآن مجید کی، اس لیے قرآن مخدوم ہے، باقی سارے علوم اس کے خادم ہیں۔ تو بہرحال ابھی چونکہ میں بھی بہت تھکا ہوا ہوں، بخاری شریف پڑھا کر آیا ہوں، بہرحال میں مختصر یہ بات کی ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔